عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ سر یہ بتائیے کہ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے کبھی اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، کبھی ٹرمپ کا صاحب فرما رہے ہیں کہ ایران جنگ ایک غلطی تھی، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ حیران ہوں گے وبال صاحب کہ امریکن جو بڑے بڑے اینالسٹ ہیں انہوں نے اس کو ٹرمپ کو یعنی اپنے الفاظ میں بہت جھوٹا آدمی قرار دیا ہے اور اس کو بولا ہے کہ یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو بتاتا رہا کہ ایران کی قیادت ختم ہو گئی، ایران کی نیوی ایئر فورس سب ختم ہو گئی، میزائل سسٹم توڑ دیا گیا ہے، ایٹمی سب کچھ تباہ ہو گیا، ایران ٹوٹل زیرو، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور یہ اس کو جھوٹ بول کے لوگوں کو بتا رہا تھا، اور یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، یہ انہوں نے بولا۔ ٹرمپ جو ہے یہ قابل اعتماد انسان نہیں ہے، یہ انہوں نے یہ بولا، اس کے اوپر کوئی یقین نہ کرے کہ یہ ابھی جو بات کر رہا ہے 10 منٹ کے بعد یہ منکر ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ آج تک جو جنگ ہوئی 4 مہینے، ابھی چوتھا مہینہ شروع ہو گئے، تو ایران تو انہوں نے بولا ادھر ہی کھڑا ہے، ایران کی پوری اسٹرانگ فوج ہے، نیوی ہے، آرمی ہے، مگر صاحب وہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ اس وقت بیان دینا کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی ایران جنگ شروع کرنا، اس چیز کا تو ٹرمپ کو احساس ہے، مگر ساتھ معاہدہ بھی اپنی مطلب کا وہ چاہتا۔ اب دیکھیں کہ یہ معاہدہ ایرانیوں کو کہتے ہیں جلدی نہیں ہے، ایرانی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، یہ ٹرمپ جو ہے یہ کیوں جلدی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے اس کے ٹرمز کے اوپر، جو ٹرمپ چاہتا ہے اس کے اوپر معاہدہ ہو، تو ایران نے بولا نو، ہم تو اپنی ٹرمز کے اوپر معاہدہ کریں گے۔ جو ایران کا اتنا بڑا نقصان ہوا، سب کچھ ہوا، بچیوں کو مارا، فلاں فلاں فلاں، ہماری اکانومی چلے گی، اور پیسہ ضبط کیا ہوا ہے، سب سے بڑی بات ہے $1 بلین ان کے ویسے ہی ضبط کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو اس نے بولا یہ نہیں ہوگا، ہماری بات مان جاؤ، ابھی معاہدہ آج کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ وہ بات مانے گا تو ٹرمپ کی پریزیڈنسی چلی جائے گی، کیونکہ وہ تو لوگ اس کو پہلے نہیں مان رہے امریکہ کے اندر، اور انہوں نے بولا یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اور اس کے چہرہ دیکھیں، آپ چہرہ دیکھیں، کل میٹنگ کر رہا تھا، اس کا چہرہ بالکل گرا ہوا تھا جیسے آدمی، بلکہ اس کے بعد خبر یہ آئی کہ نہیں ٹرمپ بالکل صحیح ہے، اس کی صحت بھی بالکل صحیح ہے، وہ پریزیڈنٹ رہنے کے قابل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مطلب کہ شاید اس کو کچھ ایسا حادثہ بھی ہوا ہوگا جس سے لوگوں نے یہ بیان کیا، یہ امریکہ کا بیان ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحت ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے کیوں کیا؟ اسرائیل نے اس کو مجبور کیا، یہ کیوں اسرائیل کے چکر میں آیا؟ اسرائیل کو بڑا ملک نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے کئی پریزیڈنٹس نے اسرائیل کی باتیں نہیں مانی کہ ہم کبھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے تمہارے کہنے کے اوپر۔ اس کے بعد ابھی جو چل رہا ہے وہ ایرانی ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کے چاپلوس جو ہیں ان کی مت ماری گئی ہے، کیونکہ یہ چاہ رہے تھے 2 دن 3 دن میں ختم، ابھی جناب معاہدہ رات کو صبح شام سب کچھ ہو گیا۔ ادھر ایران ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنے ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے اپنے پوائنٹس کے اوپر، اور ٹرمپ جو ہے اس کو بیماری لگ گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ کل آپ کو یاد ہے کہ اس نے یہ جو لوری جو ہے، لوری یہ جو بوتھ پالش کرنے والا ہے، اس کی نقل بھی اس نے اتاری ہے، یہ کہہ رہا تھا یہ ہو جائے گا 14 دن میں، فلا فلا فلا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اس نے یہ شہباز شریف کی نقل اتاری ہے تقریر کرتے ہوئے۔ تو یہ جو دوسرا چاپلوس ہے، آپ یہ دیکھیں مبارک صاحب، اگر اتنے ان کا قریب ہے ٹرمپ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ گنڈے ہیں، تو ٹرمپ نے شاید سوچا ہوگا گنڈوں کو ساتھ ملا کے شاید میں ایران کے اوپر دباؤ ڈالوں گا، تو ایرانی نے بولا کہ ہم تو دباؤ میں کبھی بھی نہیں آنے والے، جتنا مرضی ہمارا نقصان ہو جائے ہم جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک دفعہ جنگ کر لے۔ جو ایرانیوں نے اسرائیل اور امریکہ کا جو نقصان کیا ہے وہ $1 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے، انہوں نے بولا ایک دفعہ پھر جنگ کر لو اگر تمہاری مرضی ہے، لیکن ہم اپنے کسی پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ٹرمپ ان کے اتنے نزدیک ہے، یہ جو 2 چاپلوس پاکستان کے تو غدار ہیں لیکن ادھر چاپلوس ہیں، تو وہ جو ہماری ڈاکٹر رافیہ وہاں پھنسی ہوئی ہے اس کو کیوں نہیں نکلواتے وہاں سے؟ دیکھیں نا، ٹرمپ کو بول کو اس کو نکلوائے نا، وہ جو اتنے سالوں سے اس کا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا، تو وہاں ساری زندگی کے لیے جیل میں چلی گئی، اور وہاں پہ کبھی کہتے مر گئی، کبھی کہتے زندہ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ان چاپلوسیوں نے اس کو برگرایا، ادھر اسرائیل نے اس کو برگرایا، تو میں سب کچھ ہم کر لیں گے، تو ہوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کبھی بھی معاہدہ نہیں ہونے والا، کبھی بھی نہیں ہونے والا جب تک ٹرمپ ایران کے پوائنٹس جو ہیں جو اس نے رکھے ہوئے ان کو نہیں مانے گا۔ یوکرائن جنگ کی کیا اپڈیٹ ہے، کیا تازہ صورتحال ہے؟ دیکھیں یوکرائن جنگ جو ہے یہ بندہ پاگل ہے، یہ ہم نے بہت دفعہ ہزار پروگراموں میں بات کی ہے
یہ بندہ جو ہے یہ اس سے بچا تو اس کا کچھ نہیں ہے، اس کو کوئی پمپ کرتا ہے تو یہ کوئی 2-4 ڈرون پھینک دیتا ہے. روس نے 1 ہفتے کے اندر یہ بولا تھا کہ تمام ڈپلومیٹس جو ہیں وہ جو یوکرین کا دارالحکومت ہے اس کو کیف کہتے ہیں، کیو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہاں سے نکل جائے، کیونکہ وہ کافی دنوں سے اس کی فوج اور وائٹ رشیا جس کو ہم بیلاروس کہتے ہیں، وہ بیلاروس کہتے ہیں، اس کے اندر ایٹمی میزائلوں کی اور بموں کی یا کچھ جو بھی ہے وہ ایکسرسائز کر رہے تھے. تو اس کے بعد ٹرمپ نے یہ بیان دیا، اس نے پیوٹن نے بیان دیا کہ یہاں سے سارے ڈپلومیٹس نکل جائیں، جو کہ یورپ نے کہا کہ نہیں یہ ایسے فضول باتیں کر رہا ہے. تو اس کو مار تو بہت پڑی ہے، اتنا مارا ہے اس نے رشیا نے، بلکہ کل رات کو خود وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں مجھے پکا یقین ہے کہ روس بڑے بڑے میزائل پھینکے گا اور ہمارا بڑا نقصان ہونے والا ہے. یہ جنگ بھی ختم اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ بندہ جو ہے ایک طرف ٹرمپ اور اسرائیل مل گئے ہیں تو وہ جنگ بھی ختم ہوگی، دوسری طرف یہ بندہ مل گیا، اس کو اتنی مار بھی پڑی ہے. اور ٹرمپ کا فوراً یو ٹرن کرنا اس کے اوپر آپ حیران ہوں گے کہ ٹرمپ نے کل بیان دیا کہ ہم یوکرین کی پوری مدد کریں گے یورپ کے ساتھ مل کے. جو کہہ رہا تھا ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، یورپ نے بولا ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، ہمارا نقصان ہو گیا. ابھی ٹرمپ کہتا ہے میں یوکرین کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رشیا، چائنا اور جو نارتھ کوریا ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی ابھی بات نہیں رہی، یہ اوپنلی بات ہے کہ جو بڑے بڑے میزائل ہر چیز جو ایران کہتا ہے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے استعمال نہیں کیے. نئی جنگ جب بھی ہوئی تو پھر ہم اس میں وہ میزائل استعمال کریں گے اور دنیا تماشا بھی دیکھے گی. ایران نے یہ بھی بولا کہ ابھی اگر ایسی بات ہوئی تو پھر شاید یہ ایٹمی جنگ کا بھی تماشا ہو جائے. یہ انہوں نے بولا، ایران نے بولا. مطلب یہ ہے کہ ایران سے وہ کہتے ہیں سارا وہ ایٹمی معاہدہ ہمیں دے دو، جو ایران کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے اپنے تبصرہ کار ایران امریکہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے تو ایٹم بم بنا لیے سارے اس کے. تو تبھی تو ایران بڑا شہر بنا ہے، پیچھے سے اس کی 3 ملکوں کی سپورٹ ہے، بہت بڑے ملکوں کی. تو یہ مباحثت یہ اس طرح کے حالات ابھی جو چل رہے ہیں یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ اتنے جلدی یہ دنیا میں جو مایوسی ہے یا پریشانی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اچھا سر، اس میں جو سب سے بڑا ہمارے لیے پرابلم نظر آ رہا ہے جو یہ ایران جنگ کا ہے، ہزاروں پاکستانی عرب ممالک سے واپس جا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس پکی اطلاع ہے کہ سعودی عرب میں بھی یہ حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کام نہیں ہے اور لوگ لاکھوں روپے دے کے آئے. سر ان بیچاروں کا کیا قصور، یہ کیا کریں گے پاکستان جا کے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو لیڈر نالائق چونکہ کرپٹ ہیں، بےمان ہیں، دھوکے باز ہیں اور ملک کے دشمن ہیں، غدار ہیں. آپ حیران ہو گئے مبارک صاحب، 1 منٹ میں آدھے منٹ میں آپ سے بات. ابھی ایک بہت بڑا وکیل جو اصغر خان کے ساتھ اس کا تعلقات تھا اور بھٹو کو جانتا تھا سارے، اس نے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کیسے ٹوٹا اس نے خاص بات کی تھی. انہوں نے بولا یہ بھٹو اتنا غدار شخص تھا کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا تھا. یہ پاکستان جتنا جائجہ نے توڑا تھا اس سے زیادہ بھٹو نے توڑا تھا. اور بھٹو ایک غدار ذہن کا مالک تھا، غداری کا. اور اس کو جو شہید کہتے ہیں اور اس کی بیٹی کو شہید کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے منہ پہ تماچا ہے، بہت بڑا تماچا ہے، کوئی اسلام نہیں ہے پاکستان میں، یہ جھوٹ، غدار، وہ شہید وہ شہید. تو لہذا بھٹو کو کبھی شہید نہیں لکھنا چاہیے. وہ غدار پاکستان تھا، اس نے آمبی میں بہت سارے پروگراموں بولا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کے اس نے ہزاروں بندوں کو قتل کروایا تھا، وہ قاتل تھا بہت بڑا. اس نے بولا یہ بڑے بڑے لوگ لیڈر تھے اس زمانے کے، سب اس نے قتل کروا دیے تھے. یہ انہیں کی اولاد ہے، یہ بھٹو کا خاندان، یہ زرداری آرام خور اور یہ لاہوری جو جس کا باپ گٹر چور، دادا اس کا، آپ کو یاد ہے مبارک صاحب ایک تصویر آئی تھی میڈیا میں، ان کا جو دادا تھا ایک بیلچا لے کے، جو جیسے پاکستان میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ. سر وہ تو تھا مگر انہوں نے تو پوری قوم کو مزدور بنا دیا. ہاں یہ وہ کھڑا تھا. تو یہ اس کی اولاد ہے نا. یہ کیسے پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کی وجہ سے سارے عربوں میں پریشانی ہوئی، چونکہ یہ چمچے بنے، ہم تمہارا معاہدہ کرا دیں گے. تو یہ تو نہیں ہونے والا. ایران کو جتنا مسکراہٹ، وہ ڈپلومیٹک مسکراہٹ ہے ایران کی، وہ ایک بندے نے لکھا، اس نے بولا ان کی ڈپلومیٹک مسکراہٹ بہت گہری ہے، خبردار یہ سمجھنا کہ یہ تمہارے چکر میں آ جائیں گے. یہ اس نے امریکہ کو چکر دے دیا ہے، بڑے بڑے ملکوں کو چکر دیا ہے. تو پاکستانی کیا چیز ہے بھائی؟ تو یہ چکر بازیوں کی وجہ سے جو آج اربوں میں سے پاکستان نیچے جا رہے ہیں، یہ ان ذلیل لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے مبارک صاحب. یہ ضلالت انہوں نے جو پھیلائی ہے پاکستان میں، تو ملک نہیں چل رہا اور لوگوں کو چمچا گیری کر کے اور ان کو برلا کے یہ ایرانیوں کو
چکر دے رہے تھے جو آج تک کر نہیں سکے اور وہ کر بھی نہیں پائے ہوئے، کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. بہت شکریہ سر. جی نہیں یہ خبر جو میں نے ابھی آپ کو دی ہے بڑی ہی تکلیف دہ ہے. ہمیں لوگ فون کر رہے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب سے بھی واپس ہمیں جانا پڑے گا. اس طرح دبئی وغیرہ وہاں سے بھی ہزاروں افراد واپس جا چکے ہیں، اور وہاں پاکستان میں بیچارے کیا کریں گے وہ آپ سب کے علم میں وہاں پہ کیا حالات. چینل کو سبسکرائب کریں.